آج پاکستان تحریک انصاف، ہمارے الائنس سنی اتحاد کونسل اور علامہ راجہ ناصر صاحب، ہم مولانا صاحب کے گھر پہ آئے تھے۔ ہمارے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ آپ کو معلوم ہے بڑے عرصہ سے شروع ہے۔ آئین میں جو ترامیم کرنے جا رہی ہے اس کے سلسلے میں ہم سارے مولانا صاحب کے رول کا، جس طریقے سے انہوں نے رول پلے کیا ہے اس سارے پروسیس میں، جس طریقے سے مولانا صاحب نے ہمیں ایکوموڈیٹ کیا ہے، جس طریقے سے مولانا صاحب نے بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، جس طریقے سے مولانا صاحب نے ہمارے درد و دکھ کو اپنا سمجھ کر کے رول پلے کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بہاف سے میں اور ہمارے سارے ورکر سپورٹر مولانا صاحب کے اس رول کے بے حد ہم مشکور ہیں۔ آئین میں ترامیم ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس سنجیدہ مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ بات واضح کر چکی ہے کہ ہمارے چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب ہے، جو پہلے بھی چیئرمین تھے، آج بھی چیئرمین ہیں، کل بھی انشاءاللہ چیئرمین رہیں گے۔ ہم نے ہر فیصلہ، چاہے اس کی ابتدا کرنا ہو چاہے اس کا انتہا کرنا ہو، وہ صرف اور صرف خان صاحب کے مشورے کے ساتھ ہم کرتے ہیں، ان کے رضامندی کے ساتھ اور ان کے ہدایات کے مطابق ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج بھی ہم نے حکومت مسودے پہ غور کیا ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے جو کل ڈائریکشن ہمیں دی تھی، جس کے نتیجے میں خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں پہلے اپنے پارلیمان اور اسمبلیوں میں اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ ملاقات کروں گا، ہم اور مزید کنسلٹیشن کریں گے، تو اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم نے اس بل پہ اپنا پورا موقف دینا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے یا اس کو نہیں سپورٹ کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک اصولی موقف لے چکی ہے۔ جس طریقے سے اس بل کو موو کیا گیا، جس طریقے سے اس کو پروسیس کیا گیا، جس طریقے سے کمیٹیوں میں گزارا گیا، جس طریقے سے بار بار ٹائم چینج کیے گئے، جس طریقے سے ہمارے منیز اور سینیٹر کو ہراساں کیا گیا، اٹھایا گیا، اس کی ہم نے شدید مذمت کی ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ پہلے اس سے کہ ہماری طرف سے اس پہ کوئی ورشن ہو، ہمارے منیز اور سینیٹر ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ آج مولانا صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں ہمارا ایک طویل نشست رہا ہے۔ ہم نے اور مولانا صاحب کا ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح رہے گا، لیکن جہاں تک آج 26ویں ترمیم پہ ووٹنگ کا تعلق ہے، تو آج پاکستان تحریک انصاف یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم مولانا صاحب کے رول کے بہت متقاعد ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس بل پہ پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف اس پروسیس میں تو شریک رہی ہے، باوجود اس کے کہ ہماری اسمبلی پہ اور طریقہ کار پہ شدید احتجاج رہا ہے، تحفظات رہے ہیں، لیکن آج جو ووٹ ہونے جا رہا ہے، ہم اپنا موقف سپیچ کریں گے، اس کے پورا پروسیس اسمبلی کے فلور پہ بتائیں گے، لیکن ہم 26ویں ترمیم کے بل کے پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے گی۔ البتہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں اور مولانا صاحب اپوزیشن کو بڑے ہم اس کے متقاعد ہیں، لیکن مولانا صاحب کی اپریشیٹ اس رول کو کرتے ہیں۔ مولانا صاحب بالکل آزاد ہے اور ہم اس کے اس رول کو اپریشیٹ کریں گے کہ وہ اس بل کو سپورٹ کریں گے۔ ہمیں اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا فیوچر میں بھی یہ تعلق انشاءاللہ تعالی ایسا ہی رہے گا، لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، یہی ہمارا فیصلہ ہے۔ میں اپنی بات بھی کروں گا اور خان صاحب کی
اردو جو ہے نا جی وہ ذرا اس کی بھی تھوڑی تصدیق کرتا ہوں. میں بہت ہی شکر گزار ہوں پاکستان تحریک انصاف کا. جہاں تک انہوں نے ترمیمی بل اور پھر اس کے اندر ترامیم، اس کے لیے جمعیت علماء اسلام کے کردار کو سراہا ہے اور اس حتمی نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں. اب اس وقت ہر چند کہ کسی درجے میں کوئی تحفظ تو رہ ہی جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا. اس پر تحریک انصاف نے بھی اتفاق کیا ہے. متن پر کوئی جھگڑا اب نہیں رہا ہے، لیکن چونکہ تحریک انصاف کے حالات ایسے ہیں، جیسے کہ کل انہوں نے اپنے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور ان کے جو حالت زار انہوں نے ہمیں بتائی، اور پھر ان کے مظاہروں پر جو تشدد ہوئے ہیں، جو کارکن گرفتار ہوئے ہیں، اس پر احتجاج کر کے اگر وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے یا اس کارروائی کا حصہ نہیں بنتے تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے. لیکن کیونکہ بنیادی مسودے پر اختلاف نہیں ہے، اور ظاہر ہے جی کہ ایک لمبا عرصہ ہم نے نمائش کے لیے تو نہیں گزارا. آپ نے بھی یہاں 1 مہینہ گزارا ہمارے ساتھ، آپ نے بھی رات 3 بجے تک یہاں پر ہمیں کور کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک سنجیدہ عمل ہے. آئین پاکستان بنا ہے. آئین پاکستان اس ماحول میں بنا ہے جب بلوچستان اسمبلی توڑ دی گئی، جب میرے والد صاحب نے صوبہ سرحد کی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا، اس کی وزارت اولیاء سے استعفیٰ دیا تھا، اس ماحول میں بھی مل کر آئین بنایا گیا. اختلاف رائے پھر بھی برقرار رہا، لیکن آئین بن گیا. 18ویں ترمیم بھی جو ہم نے پاس کی ہے تو اپوزیشن اور حکومت مل کر بیٹھی رہی. ہر چند کے تعلقات میں شدت بھی تھی، اختلاف رائے بھی تھے، لیکن پھر بھی اسے ایک سنجیدہ کارروائی سمجھ کر، کیونکہ آئین جو ہے وہ قوم کا ہوتا ہے، وہ حزب اختلاف کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ حزب اقتدار کے لیے بھی ہوتا ہے. تو ہم نے مل کر ایک محنت کی ہے، ایک کوشش کی ہے، لیکن ایک پارٹی کی اپنی ایک مخصوص پوزیشن ہوتی ہے، اس پہ ہم کسی پارٹی پہ جبر نہیں کر سکتے. وہ بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے اگر اس سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق پر ہے اور اس میں وہ ایک جائز احتجاج کر رہے ہیں. لیکن اب چونکہ ایک اتفاق رائے ملک کی سطح پر ہو رہا ہے، ہم نے جو ان کا بل مسترد کیا تھا وہ بل اب نہیں رہا ہے، اس سے سب کچھ نکال دیا گیا ہے، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی تحفظ رہ گیا ہے تو اس پر بھی ہم اپنے امینڈمنٹس دیں گے. ابھی بھی مفاہمت کا وقت ہے، بل پیش نہیں ہوا، ہم مفاہمت کی بھی کوشش کریں گے. نہیں ہو سکا تو ہم اس پر ترامیم بھی دیں گے، اور ترامیم بھی انشاءاللہ ہم اتفاق رائے کے ساتھ دیں گے. جو آپ کا مسودہ تھا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا، جو یہ مسودہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں 175(3) جو تھا اس کو نہیں چھیڑا گیا، اس میں کوئی ترمیم نہیں دی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے مطابق سینئر موسٹ جو جج ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. جو ابھی حکومتی مسودہ آیا ہے کابینہ نے جس کی منظوری دی ہے، اس میں 3 بینچ جو ہے، 3 جو سینئر ہیں ان میں سے چیف میں چناؤ کیا جائے. کیا آپ لوگوں نے ان کی یہ بات مان لی ہے یا بھی اس پہ ترمیم دیں گے؟ دیکھیے، یہ تو میں نے اپنی تقریر میں جو میں نے انیشیٹ کیا تھا کہ آپ آئینی ترمیم کو ججوں کی شخصیات کے بیچ میں یرغمال کیوں بنا رہے ہیں؟ ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں، ججوں کی تعداد میں اضافے کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں. یہ تو آئینی ترمیم کی توہین ہے. شخصیات کو کیوں آپ بیچ میں لا رہے ہیں؟ آج شخصیت ہے، کل نہیں ہے، زندہ ہے، فوت ہو گیا، بیمار ہو گیا، بہت سی چیزیں ہوتی ہے. تو سینیرٹی بھی ایک وجہ ہے، تو کوئی شک نہیں ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن کارکردگی بھی ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. فٹنس ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہیں. اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر 2-3 پینل جو ہے اس کا بن کے ان میں سے یہ لمبی بات ہے. ترمیم دیں گے سر، جن جزیات پہ اختلاف ہوگا ہم ترمیم دیں گے، تو اس 175(3) پہ ترمیم دیں گے.
175 दिन मैं आपसे कहा है कि जो शिविर की बात है, हमने एक पेज जहाँ पर हमें इख्तिलाफ नहीं होगा, 2 या 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम बात करने की गुंजाइश है। जी आप देख सकते हैं इसकी सूरत हाल है। और वो हर जो है दरअसल सब वो आपके पास वो था मेरा माइक वो ले लिया, रख लिया। नाज़र इस टाइम हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये जो है वो इस टाइम बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर गौहर साहब, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। मौलाना साहब चले जी आप देख सकते हैं ना सर, वो मौलाना साहब सर देख सकते हैं जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ ये मामला जो है वो अभी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो था वो बड़ा ही ज़बरदस्त था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर मेरे साथ मौजूद हैं, ये बताइएगा, और तर्जुमान JUI भी मेरे साथ मौजूद है, ये बताइएगा क्या आप आईनी मुसव्वदे से मुत्तफिक हैं कि आपने वो इस पे देखो आईनी मुसव्वदे पे इंशाल्लाह तफसील से असेंबली पे फ्लोर पे बात करूंगा। ओके, असेंबली फ्लोर पे बात आप करेंगे। देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि आईनी जो मुसव्वदा है उस पर जो है वो तफसीली बात अभी हम करेंगे आज असेंबली में। तो ये यहाँ तक की सूरत हाल थी। हम आप लोगों के साथ ये इस टाइम जो है वो मौलाना के घर के जो है वो बाहर मौजूद हैं और आप लोगों को ये दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मौलाना फजलुर्रहमान के जो तर्जुमान हैं वो भी बात कर रहे थे। तो ये इस टाइम की सूरत हाल है। हम